الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على خاتم الرسل وسيد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام وهو كره لكم. وقال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و تحمیدات، بڑائی و کبریائی، یکتائی اللہ احکم الحاکمین کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، حبیب کبریاء، شافعی روز جزا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا کے لیے توجہ میری طرف رکھیے گا. بالکل مختصر وقت کے اندر میں اپنی حاضری کو مکمل کروں گا انشاءاللہ، لیکن اگر آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو رب کا قرآن اور آقا کا فرمان میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اگر توجہ کے ساتھ سنیں گے تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن میں فائدہ ہی فائدہ ہے. سبحان اللہ. دنیاوی کتابیں فائدہ بھی دیتی ہیں، نقصان بھی دے سکتی ہیں. فقط دو نصاب، دو کتابیں، دو کلام ایسے ہیں جن میں فائدہ ہی فائدہ ہے. وہ رب کا کلام ہے، محمد کی سچی زبان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آج یہ بزم قرآن کی ہے اور قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے. کیوں جی، ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ نے قرآن اتارا رمضان میں ہے، اور رمضان کو اللہ نے بنایا مہینوں کا سردار، اور قرآن کو بنایا کتابوں کا سردار، اور جس پیغمبر پہ نازل کیا اس کو بنایا نبیوں کا سردار. اللہ کبیرہ. وہ دیکھ لیجئے نا، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف لے کر کے آئے. وہ مسجد نبوی جس کو دیکھنے کے لیے آپ کی آنکھیں اور میری آنکھیں بے قرار ہیں، ہمارے دل بے چین ہے. دعا کریں جنہوں نے دیکھا ہے بار بار دکھائے، جو نہیں دیکھ سکے اللہ ان کو بھی دیدار مصطفیٰ اور دیدار شہر مصطفیٰ اللہ ان کا مقدر بنا دے. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لے کر کے آئے اور منبر رسول پر چڑھنے لگے. آقا علیہ السلام نے پہلی سیڑھی کے اوپر قدم مبارک کو رکھا، فرمایا آمین. دوسری سیڑھی کے اوپر قدم کو رکھا، فرمایا آمین. جب تیسری سیڑھی پر آقا علیہ السلام نے قدم کو رکھا، پھر فرمایا آمین. اور بچوں یہ اٹھنا بیٹھنا بند کرو، ایک جگہ پہ بیٹھ جاؤ، اب کوئی نہ ہلے. اللہ اکبر کبیرہ. آقا علیہ السلام نے جب تینوں سیڑھیوں کے اوپر چڑھتے ہوئے قدم کو رکھتے ہوئے فرمایا آمین. اللہ اکبر کبیرہ. بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ پہلے بھی منبر پہ چڑھا کرتے تھے، آپ پہلے بھی بیان کو فرمانے کے لیے، اعلان کو سنانے کے لیے، اپنے اللہ اکبر زبان نبوت سے میٹھے بول بتانے کے لیے اللہ اکبر چڑھا کرتے تھے، ہم سننے کے لیے آیا کرتے تھے. اللہ اکبر. صحابہ کیوں نہ سننے کے لیے آتے؟ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان سننے کے لیے صحابہ بے تاب ہوا کرتے تھے، جیسے آپ بھی آقا کا فرمان سننے کے لیے اللہ اکبر شوق ذوق کے ساتھ چل کر کے آئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یا رسول اللہ آپ
پہلے بھی آتے تھے مسجد نبوی میں اور منبر پہ چڑھتے تھے، کبھی اس انداز سے آمین نہیں بولا۔ آج کیا وجہ ہے؟ آج کیا چینجنگ آئی ہے؟ آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ تم کیا پوچھتے ہو؟ آتانی جبرائیل علیہ السلام، میرے پاس وہ نوری ملائک فرشتوں کا سردار جبرائیل امین میرے پاس آیا۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم کو رکھا، جبرائیل نے ایک انسان کے خلاف دعا کی۔ وہ دعا کیا تھی؟ یا رسول اللہ میں ایسے بدبخت کے لیے اس کے خلاف دعا کرتا ہوں۔ کون سا بدبخت انسان؟ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل نے کہا جس کے سامنے آپ کا نام نامی، اسم گرامی، پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور پھر اس کی زبان سے آپ کی ذات پر درود نہ نکلے، وہ آپ کی ذات پر درود نہ پڑے، میں اس کے خلاف دعا کرتا ہوں۔ ایسا انسان ذلیل ہو جانا چاہیے، ایسا انسان تباہ ہو جانا چاہیے، ایسا انسان برباد ہو جانا چاہیے، ایسے انسان کی ناک خاک آلود ہو جانی چاہیے۔ ظالم ہمیں درود کا منکر نہ کہا کر، ہم کہتے ہیں درود پڑھو، گھر میں پڑھو، باہر پڑھو، اللہ اکبر برسر بازار پڑھو، تنہائی کے عالم میں پڑھو، مجلس کے اندر بیٹھ کے پڑھو، درود کو پڑھو، ضرور پڑھو، پر درود رسول کو پڑھا کرو، اپنی طرف سے بنائے ہوئے اللہ اکبر کبیرہ ان کلمات کو نہ ادا کرو۔ آقا علیہ السلام کے بتائے گئے درود کو اپنی زبان سے جاری کرو۔ وہ انسان ذلت و رسوائی کا مستحق ہے جو میرے آقا کا نام سنے، پیارا نام میٹھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ کون سا نام ہے؟ اور لوگوں خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کا نام آلہ، جیسے میرے محمد کا نام آلہ، میرے ویسے ہی میرے مصطفیٰ کا نظام بھی آلہ۔ لوگوں میرے آقا علیہ السلام کا نام بھی آلہ، کام بھی آلہ، بیان بھی آلہ، فرمان بھی آلہ، آقا کا اللہ اکبر آقا پہ نازل ہونے والا قرآن بھی آلہ۔ لوگوں میں آپ کی سستی کو دور کرتا چلا جاؤں اور آقا علیہ السلام کی مدح سرائی کے اندر اپنا حصہ بھی شامل کرتا چلا جاؤں۔ ہم کہتے ہیں لوگوں میرے آقا علیہ السلام میرے رب کے خزانے کے اندر کوئی اور جسم ہوتا میرے مصطفیٰ کو دیتا، میرے رب کے خزانے کے اندر کوئی اور پلکیں آلہ ہوتی میرے مصطفیٰ کو دیتا، میرے رب کے خزانے کے اندر کوئی اور آنکھیں آلہ ہوتی میرے مصطفیٰ کو دیتا، میرے رب کے خزانے کے اندر شفتین سے بڑھ کر میرے آقا کے شفتین سے بڑھ کر کوئی اور ہونٹ ہوتے میرے مصطفیٰ کو دیتا، میرے رب کے خزانے میں میرے آقا کی زبان سے بڑھ کر کسی اور کی زبان آلہ ہوتی میرے مصطفیٰ کو دیتا، میرے رب کے خزانے کے اندر میرے محمد کے سینہ سے بڑھ کر آلہ سینہ ہوتا میرے مصطفیٰ کو دیتا، پسینہ آلہ ہوتا میرے مصطفیٰ کو دیتا، قرینہ آلہ ہوتا میرے مصطفیٰ کو دیتا، مدینہ آلہ ہوتا میرے مصطفیٰ کو دیتا، اصحاب آلہ ہوتے میرے مصطفیٰ کو دیتا، یار آلہ ہوتے میرے مصطفیٰ کو دیتا، وفادار آلہ ہوتے میرے مصطفیٰ کو دیتا، تابعدار آلہ ہوتے میرے مصطفیٰ کو دیتا، اللہ اکبر کبیرہ صدیق سے آلہ ہوتا میرے مصطفیٰ کو دیتا، فاروق سے آلہ ہوتا میرے مصطفیٰ کو دیتا، عثمان سے آلہ ہوتا میرے مصطفیٰ کو دیتا، علی سے آلہ ہوتا میرے مصطفیٰ کو دیتا، ابو ہریرہ سے بڑھ کر علم کا پیاسا ہوتا میرے مصطفیٰ کو دیتا۔ نہیں تھا ہی نہیں، میرے رب کے خزانے میں جو چیز بھی آلہ تھی اٹھائی میرے محمد کو عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، اصحاب دیے تو آلہ، اقوال دیے تو آلہ، یار دیے تو آلہ، وفادار دیے تو آلہ، اللہ اکبر کبیرہ، یمین و یسار بھی آلہ، لیل و نہار بھی آلہ، اقوال و افعال بھی آلہ، کردار و جلدار بھی آلہ، پکار و دلکار بھی آلہ۔ میرے آقا علیہ
علیہ السلام کے شفتین بھی آلہ، اذنین بھی آلہ، عینین بھی آلہ، رجلین بھی آلہ، میرے نبی علیہ السلام کا الغرض بات کو اختصار کی طرف لے کے جاؤں. اللہ اکبر. لوگوں میرے آقا علیہ السلام کا نام بھی آلہ، بیان بھی آلہ، فرمان بھی آلہ، قرآن بھی آلہ اور کلام بھی آلہ. سن میں محبت اور عقیدت کے پھول بکھیرتا ہوں. کتنا آلہ ہے میرے محمد کا کلام. سنا جس کسی نے کلام محمد، ارے سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا دل و جان سے غلام محمد. ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، کیوں بلند اس قدر ہے مقام محمد. ارے میرے آقا علیہ السلام کی ہر چیز اعلیٰ، ویسے ہی میرے محمد کا نام بھی بول میرے محمد کا نام بھی ہے. نام محمد سے آیا. علماء کی سبحان اللہ سب سے اونچی ہونی چاہیے. کیسا ہے نام؟ ایک دفعہ کہے نا محمد، محمد نہیں آیا، پھر کہے محمد، محمد محمد محمد، پھر کہے محمد محمد. وہ شاعر کہتا ہے نا محمد محمد پکاتا چلا جا، یہی گیت بندیا تو گاتا چلا جا. کیوں ہے نام محمد سے آیا شان محمد. سبحان اللہ. اس پیغمبر کی نعت میں کیا بیان کروں جس کا نام ہی نعت ہے. سبحان اللہ. محمد کا معنی کیا ہے؟ تعریف کیا گیا. وہ آقا علیہ السلام 7 دن کے ہوئے تھے نا، سرداران قریش جمع ہو کے آئے میرے آقا علیہ السلام کے دادا جان کے گھر کے اندر، اور آ کر کے کیا کہتے ہیں؟ وہ شاعر نے کہا جہاں 7 دن دے ہوئے محمد پیارے، آگے سارے کٹھے ہو کے بہندے نے سارے محمد دے دادے نو کہندے نے سارے، جو عبداللہ دی بن کے ہے آیا نشانی، وہ کینا نو بچڑے دا رکھیا رکھایا. اللہ اکبر. دادے نے سنیا تے اگوں سنایا، ہاں جو عبداللہ دی بن کے ہے نشانی ہے آیا، میں تے بچڑے دا نام محمد پکایا. اور محمد جو سنیا تے پہ گئے پکارے، محمد دے بابے نو کہندے نے سارے، او عبد رکھدے یا عبد مناتی، پھر بھی تا ہوندی کوئی گلے کے باتی، ساڈے تا نیڑے ایک اوکھا جے آئے، محمد دا ناتے انوکھا جے. جب ایک گل سنی نا تے دادا جان سیدھے اندر آئے. میں جہاں پہنچ کر سنانا چاہ رہا ہوں کاش آپ وہاں پہنچ کر سنے. جب دادے نے سنیا تے سیدھے اندر آئے، محمد پیارے نو گودی چک کے لے آئے، اور کیا کہتے ہیں؟ اور سرداران قریش ذرا اکھاں تے پٹو میرے سونے بچڑے دا مکڑا تے پٹو. جنو تک تک کے علماء اور جنو تک تک کے اکھاں نہ رجن، اس بچڑے دا نام محمد نہ رکھا تے کی نام ہے. نام محمد سے آیا. بات میں نہیں کہ ہے نام محمد سے آیا شان محمد. جو ہے شان محمد وہ شایان محمد. ارے ہوتا ہے ورفعنا لک ذکرک سے یہ ثابت خود رب محمد ہے ثنا خان محمد. اللہ اکبر. ایمان تازہ ہوا کہ کوئی نہ؟ آپ آگے لے چلیں. پیارے نبی کا نام آئے تو درود ضرور پڑھیں. اللہ اکبر. اہلا و سہلا مرحبا. استاذ محترم، استاذ العلماء، فضیلت الشیخ حضرت مولانا ریاض خان سواتی صاحب وہ جلوہ گر ہو رہے ہیں. میں اپنی جانب سے اور اس ادارے کی جانب سے استاد محترم کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں. بیٹھیں جی، تشریف بیٹھیں. آرڈر آ رہا ہے مختصر، اور مختصر ہی کروں گا، سن رہی ہے نا انشاءاللہ. میں یوں ہی سمجھ رہا ہوں کہ میں نے گھنٹہ تقریر کر لی ہے اور آخری بات کرنے لگا. انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں یہ 11 سے سوئی آگے نہیں جائے گی انشاءاللہ. اللہ اکبر. میرے آقا کا نام ہے تو کیا پڑھنا ہے؟
درود پڑھنا ہے درود پڑھو ضرور پڑھو پر درود رسول پڑھو. یہاں ایک وظیفہ بھی بتا دو. سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کچھ دکھ تکالیف پریشانیوں نے گھیر لیا ہے اور خود ہی جواب بتاتے ہیں اور میں نے دل کے اندر ارادہ کر لیا ہے یا رسول اللہ آج کے بعد مجھے جتنا خالی وقت ملے گا میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لوں گا. یا رسول اللہ ایک حصہ اپنے لیے رب سے دعا کر لوں گا اور دوسرا حصہ آپ کی ذات پر درود پڑھ دوں گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا کام, بڑا اچھا ارادہ کیا ابی, لیکن فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ اگر درود بڑھا لے گا تو تیرا فائدہ ہو جائے گا. کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر 3 حصے کر لیتا ہوں, 2 حصے آپ کی ذات پر درود پڑھوں گا, ایک حصہ اپنے لیے رب سے دعا کر لوں گا. آپ نے پھر فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ابی درود بڑھائے گا تو تیرا فائدہ ہو جائے گا. حاصل کلام اینڈ پر ابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھ رونا ہی مکا چڑھنے ہیں آج تو بعد میں نے جڑا بھی خالی وقت ملے گا نا میں آدھے آستے کائی شاعری کائی نہیں مانگدا. یا رسول اللہ سارا وقت میں آپ کی ذات مبارکہ پر درود پڑھتے گزار دوں گا, سارا وقت آپ کی ذات پر درود پڑھوں گا. جب یہ بات سنی آقا علیہ السلام نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے کے اوپر محبت والا پیار والا شفقت والا ہاتھ مارا اور کیا فرمایا سنو بھائی اگر آج کے بعد اس محبت کے ساتھ اس عقیدت کے ساتھ اس چاہت کے ساتھ اس پیار کے ساتھ اپنے نبی کی ذات پر تو درود پڑھنا شروع کر دے گا تو پھر سن لے اللہ تجھے 2 فائدے دے گا, تیرے 2 فائدے ہو جائیں گے. پہلا فائدہ کیا ہوگا مجھ پر اتنی کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی برکت سے تکفا ہموں کا کائنات کا رب تیری زندگی کے سارے غم دکھ تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرما دے گا. وَيَغْفِرُ لَكَ ذَنْبُكَ اور مجھ پر درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تیری زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کیسا درود ہے, یہ کیسا وظیفہ. آقا علیہ السلام پہلی میرا جی تو کرتا ہے میں یہی پہ اس میں محمد اور درود پر بولتا چلا جاؤں لیکن میں حدیث کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا اور کیا فرمایا آمین. ہاں جبرائیل میرے پاس آئے تھے. جبرائیل نے کیا بولا تھا, کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا انسان ہلاکت کا مستحق ہے, تباہی و بربادی کا مستحق ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے والدین کو پایا, دونوں کو پایا یا ایک کو پایا, بڑھاپے کی حالت میں پایا. بس کر دے یار, بس کر دے. ایسا بھی ٹائم توڑا ہی کٹیا جا رہا ہے کہ کسی مومنٹ کر رہے ہیں میں بدو لے لوں نہ. اللہ اکبر کبیرہ. میں بات کر رہا تھا اللہ اکبر. کیا بات چل رہی تھی؟ تقریر تو ڈوب تو لگے جاتی تسی ہیٹ آئے تھے کسے پہ ہیں یہ نہ ہوئے کہ گھرے جاؤ تے گھر آ کے کچھ نہ بڑی تقریر سنتے ہو کہ مولوی چھوڑے لاتے موچے پاتے پٹے چکتے. آقا کی اس پتہ سن کوئی نہیں ویسے چاس بڑی آئی ہے, چاس بڑی آئی ہے پتہ سن کوئی نہیں. میں تاکہ سمجھتا ہوں بار بار پوچھ رہے ہیں کی کل ہو رہی سی. دوسری سیڑھی پر میرے آقا نے قدم رکھا اور فرمایا آمین. جبرائیل نے کیا کہا اللہ اکبر. جبریل فرمانے لگے وہ شخص جس نے بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین کو پایا پھر ان کی خدمت کر کے ان کی فرما برداری کر کے ان کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لے کر اپنے لیے جنت کو واجب نہ کروا بیٹھا وہ انسان ادھر بھی کوئی حال ہے, ایسا بھی کوئی بندہ ہے وہ ہلاکت کا مستحق ہے, تباہی کا اور بربادی کا مستحق ہے. اور جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین. ہاں جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور کہنے لگے تھے ایسا بد نصیب انسان جس نے اپنی زندگی کے اندر رمضان کو پایا, رمضان کا مہینہ اس کی زندگی میں آ گیا پھر اس نے رمضان کے مہینے کی قدر نہ کی, اس کی رات کی تاریکیوں سے فائدہ نہ اٹھایا, دن کے اجالوں میں صیام کا اہتمام کر کے اس کی قدر کو نہ کیا. اللہ اکبر. رمضان کی بے قدری کرنے والا انسان ایسا انسان بھی ہلاکت کا مستحق ہے, تباہی کا مستحق ہے, بربادی کا مستحق ہے. لوگوں آخری حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان لعبد یوم القیامہ. آج آپ قرآن
والوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں، قرآن والوں کے اعزاز میں بیٹھے ہیں، یہ قرآن بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مہربانی بھائی، اللہ اکبر کبیرہ، یہ قرآن بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا اور رمضان بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں بات عرض کرنے لگا، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان لعبد یوم القیامہ، یہ دن کا روزہ رکھنا، یہ رات کو قیام کرنا، یہ بندے تیرے کام آئے گا، اور کس انداز میں کام آئے گا، رب کے حضور سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور روزہ بولے گا، اے ربی، اے ربی، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، منعتہ الطعام وشراب، اللہ میں نے اس کو کھانے سے روک دیا، میں نے اس کو پینے سے روک دیا، میرے مولا اس کی فریج کے اندر فروٹ بھی پڑے تھے، مختلف طرح کے مشروبات بھی پڑے تھے، اللہ اکبر، ٹھنڈا پانی بھی موجود تھا، مگر صبح سے لے کے شام تک یہ بھوکا رہا، یہ پیاسا رہا۔ کس کے لیے رہا؟ اللہ تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، اللہ جہنم سے نجات کے لیے، جنت کی طرف کے لیے۔ تو نے تو کہا تھا نا، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے۔ اللہ یہ تیرے حکم کو بجا لاتے ہوئے اس نے حلال چیزوں کو 12، 14، 15، 17 گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیا تھا، بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، یہ متقین کی صف میں شامل ہو گیا، یہ پرہیزگاروں کی صف میں شامل ہو گیا۔ اللہ اس روزے کی سفارش کو قبول کر کے اپنے بندے کے لیے جنت کا اعلان فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی روزہ سفارش کر ہی رہا ہوگا، قرآن بول اٹھے گا، اور قرآن کیا کہے گا؟ اللہ اللہ، یقول القرآن، قرآن بولے گا، اے ربی، روزے نے تو اس کو کھانے سے روکا، روزے نے تو اس کو پینے سے روکا، منعتہ النوم، اللہ میں نے اس کو نیند سے روک دیا، صبح سے لے کے شام تک یہ پیاسا، یہ بھوکا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیفیت کا عالم کیا تھا؟ یہ بھوک کو برداشت کرتے ہوئے، یہ پیاس کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کو اکبر شام کے وقت افطاری کی۔ کبھی تو اس کا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے، کبھی کیا کیفیت ہے، کبھی کیا کیفیت ہے، لیکن چند لمحات نہیں گزارے، گھنٹہ ڈیڑھ گزارنے کے بعد مولا آ گیا تیرے گھر میں، آ گیا تیرے گھر میں، اللہ اللہ، آ گیا تیرے گھر میں، سب کی زینت بن گیا، تیرے قرآن کی چاہت میں آ گیا، تیرے نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے آ گیا، قیام اللیل کے اہتمام کے لیے آ گیا، اللہ سب کی زینت بن گیا۔ اس نے الحمد سے لے کر والناس کی سین تک تیرے قرآن کو سماعت کیا۔ اللہ یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کہ تیرے قرآن سے محبت کرنے والا، کہ تیرے قرآن سے پیار کرنے والا، کہ قرآن والوں کے ساتھ محبت کرنے والا، کہ قرآن والوں کے ساتھ پیار کرنے والا، اللہ اس کو تنہا کیسے چھوڑ دوں؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مولا میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ اللہ کو اکبر کبیرہ۔ اللہ قرآن کی سفارش کو بھی قبول کر کے اپنے بندوں کو جنت عطا فرمائے۔ اور آخر کے اندر میں آپ کو یہ بات بتلاتا چلا جاؤں، واللہ میں بڑی باتیں ذہن میں سوچ کے آیا تھا، بڑی باتیں کرنے کا عزم تھا، لیکن کیا ہوتا ہے ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ کو اکبر انتظار کر کر کے آخر میں بولتے ہیں ہاں بس مختصر، لیکن کوئی بات نہیں، مختصر نہیں ہے، بات ہو گئی۔ یہ دو حدیثیں آپ کو سمجھ آ گئی، انشاءاللہ بات بن جائے گی۔ بولے بات بن جائے گی کہ نہیں بن جائے گی؟ رمضان آ رہا ہے، اس کا اچھا استقبال کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ کے مہمان کی قدر کریں گے نا انشاءاللہ، قرآن سے محبت کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان ماؤں سے، اللہ اکبر، ان ماؤں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، جس ماں نے صبح سویرے اٹھ کر، ایک ماں کا بچہ جو صبح سویرے یونیفارم کو پہنتا ہے، اپنے چہرے کو دھوتا ہے، ماں آنکھوں میں سرما کاجل لگاتی ہے، فیس کے اوپر کریم کو لگاتی ہے، اس کی پینٹ اور ٹائی کو اللہ اکبر اس کے بدن پہ سجاتی ہے، اس کے کمر کے پیچھے وہ 10-12 کلو کا بستہ لاتی ہے، اور وہ پھر جاتا ہے اسکول کی جانب، سارا دن سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ پڑھتا ہے، مگر ایک وہ خوش نصیب ماں ہے جس کی ماں صبح سویرے اس کے چہرے کو دھوتی ہے، اس کو لباس زیب تن کرواتی ہے، اس کے ماتھے کا بوسہ لے کر، ہاتھ میں پارے کو تھما کر اللہ کی راہ کو مہمان بناتی ہے۔ یہ
کتنا خوش نصیب طالب علم ہے، اور یہ ماں کتنے مقدر والی ماں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، توجہ 2-4 منٹ کے لیے خدا را مجھے ہدایت کر دیجئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محمد علیہ السلام نے فرمایا، ان دین کے طالب علموں کی تحقیر نہ کیا کرو، تذلیل نہ کیا کرو، حقارت کی نظر سے نہ دیکھا کرو، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں مانتا ہوں اعلیٰ کوالٹی کی ڈائننگ ٹیبل نہیں ہوتے کھانا کھانے کے لیے، یہ دسترخوانوں پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، VIP اسٹڈی رومز نہیں ہوتے ان کے پاس، اللہ اکبر، یہ مساجد کی چٹائیوں پہ بیٹھ کر تعلیم کو حاصل کرتے ہیں۔ ان کا نصاب جو رب کا قرآن ہے، جو محمد عربی کی سچی زبان ہے، لیکن ان کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، من سلک طریقا، جو انسان ایسے راستے پہ چل پڑا، ایسے راستے پہ چل پڑا، یلتمس فیہ علما، کہ اس راستے کے اندر چلتے ہوئے وہ دین کے علم کو حاصل کرتا ہے۔ چلا تو قرآن سیکھنے کے راستے پہ تھا، مگر ہوتا کیا ہے؟ سہل اللہ طریقا الی الجنہ، کائنات کا رب اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دے۔ چلا قرآن کو سیکھنے کے لیے تھا، چلا نبی کے فرمان کو سیکھنے کے لیے تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میری آخری باتیں ہیں، اللہ اکبر، اور مقام کو دیکھیں، شان کو دیکھیں، رب کبریا پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اللہ اکبر فرمان عالی شان کی بات کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کائنات کی ہر چیز اس بچے کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، اس بچے کی بخشش کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ وَالْحَيْتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، حتیٰ کہ پانی کے پیٹ کے اندر رہنے والی مخلوق، وہ مچھلیاں اور سیپ، اللہ اکبر، بلوں کے اندر رہنے والے کیڑے اور مکوڑے، ان بچوں کی عظمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ماں، تو کتنی خوش نصیب ہے، دنیا میں بھی تیرا بچہ عظیم الشان ہے، قیامت کے دن بھی تنہا یہ قرآن اور یہ بچہ تجھے لوارث نہیں چھوڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حافظ قرآن کو تو مقام ملے گا، شان ملے گی، عزت ملے گی، عظمت ملے گی، لیکن والدین کو اللہ ایسا تاج پہنائے گا، ایسا لباس پہنائے گا، جس لباس کے ایک موتی کی چمک سورج کی چمک سے زیادہ ہوگی۔ لوگ پوچھیں گے، کیا یہ نبیوں کی جماعت ہے، ولیوں کی جماعت ہے، رسولوں کی جماعت ہے؟ جواب آئے گا، نہیں نہیں، یہ نبیوں رسولوں پیغمبروں کی جماعت نہیں، وہ دنیا کے خوش نصیب والدین ہیں، جن والدین نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو رب کے قرآن کے لیے وقف کر دیا۔ آج قرآن نے ان کو، بچوں کو تو عزت دی ہے، ان کے والدین کو یہ مقام دے دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ظالموں، وہ قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں، آج تم ہمارے سینوں سے قرآن کو نکالنا چاہتے ہو، نبی ذیشان علیہ السلام کے فرمان کی محبت کو نکالنا چاہتے ہو۔ لوگوں، یہ تو وہ قرآن ہے، ماجی زنیرہ جہاں پر مائیں آئی ہوئی ہیں، 1-2 منٹ آپ کے اضافی لینا چاہتا ہوں۔ وہ میری ماں زنیرہ، ابو جہل نے لوہے کی سلاخوں کو گرم کر کے ماں جی زنیرہ کی آنکھوں میں ڈالا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اپنی سب سے یہ چھوٹی انگلی، جس کو انگلش میں شارٹ فنگر کہتے ہیں، تیری میری سادہ زبان پنجابی کے اندر اس کو چیچی بولتے ہیں، عربی زبان کے اندر اس کو خنصر بولتے ہیں، اور یہ بنصر، وسطی، سبابہ، ابہام کو لے، خنصر کو لے، بنصر کو لے، وسطی کو لے، کیا سبابہ کو لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا سے لمحات کے لیے موم بتی کو جلائیں اور اس کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھیں، اور پھر اپنے ہاتھ سے پوچھیں کیا بیتتی ہے، وہ ماں کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ ابو جہل نے لوہے کی سلاخوں کو گرم کیا، ماں جی زنیرہ کی آنکھوں میں ڈالا، اللہ اکبر، ایک آنکھ قربان کر دی، اور فرمایا، اللہ اکبر، اپنی زبان سے کہنے لگا، زنیرہ تو جانتی ہے ایک آنکھ تیری ضائع ہو گئی، اگر تو نے اسلام کو نہ چھوڑا، قرآن کو نہ چھوڑا، میں تیری دوسری آنکھ بھی ضائع کر دوں گا۔ ماں جی زنیرہ نے کیا فرمایا، شوق سے کر، یہ آنکھیں تو کیا، میرا پورا بدن ہی قربان ہے، پورا بدن ہی قربان ہے۔ اللہ اکبر، آنکھوں کو قربان کر دیا، مگر قرآن کو چھوڑا بھیا، ہاتھ اٹھا کے قرآن کو چھوڑا نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔
اور ایک اور خاتون کی بات کرتا ہوں، ماں جی سمیہ اسلام لے کر کے آئی، قرآن کے اوپر اپنی زندگی کو وقف کر دیا، نبی ذیشان کی محبت کو دل میں بسا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیفیت کا عالم کیا ہے؟ ابو جہل نے گرفتار کر لیا، دونوں ٹانگوں کے ساتھ رسیوں کو باندھا اور رسیوں کو اونٹوں کے پیچھے باندھا اور اللہ اکبر مکہ کے چوک میں لٹایا، اور کیا کہنے لگا؟ سمیہ تو جانتی ہے تیرے جسم کے ساتھ میں کیا سلوک کرنے والا ہوں، رب کے قرآن کو چھوڑ، محمد عربی کے فرمان کو چھوڑ، محمد کی سیرت و سنت کو چھوڑ، کہاں نہیں چھوڑ سکتی؟ اور کہنے لگا تیرے بدن کا کیا حال ہونے والا ہے؟ کہتی ہے شوق سے کر۔ اللہ اکبر، ظالم نے ماں جی سمیہ کی شرمگاہ کے اوپر نیزے کو مارا، مخالف سمت اونٹوں کو ہاکا، ماں جی سمیہ نے اپنے جسم کے دو ٹکڑے کروا لیے، مگر قرآن کو چھوڑا نہیں چھوڑا۔ وہ عورتیں تھی عورتیں، ہم مرد ہیں مرد، اور اپنے کبریا کی قسم ہاتھوں میں کڑیوں کو پہننا پڑا، قدموں میں بیڑیوں کو پہننا پڑا، گلوں کے اندر پھانسی کے پھندوں کو ڈالا گیا، اور اپنے کبریا کی قسم ہم تن من دھن ہر چیز لٹا دیں گے، مگر رب کے قرآن پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور ظالم تو کہتا ہے ہم قرآن کو مٹائیں گے، میں کہتا ہوں جب قرآن مٹ جائے گا اللہ دنیا اور اس دنیا کے نظام کو مٹا دے گا، جب قرآن ختم ہو جائے گا اللہ دنیا کو ختم کر دے گا۔ رب کبریا کی قسم، جب تک سنت کو ماننے والا وہ دیوبندی ہو، وہ اہل حدیث ہو، وہ اہل سنت ہو، کوئی بھی موجود ہو، جب تک ہم زندہ ہے، جسم میں جان ہے، منہ میں زبان ہے، رب کا قرآن بھی باقی رہے گا، محمد عربی کا فرمان بھی باقی رہے گا۔ بولے فروخی صاحب تھکے تسی پہلے نعرہ تکبیر، نہیں سارے نے ہاتھ نہیں چکے، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ قوم بیدار ہو گئی۔ اچھا بھی پروگرام جڑا